السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے جو گزشتہ سبق پڑھا تھا صفحہ نمبر 105 پہ الدرس الثانی تعبیرات، وہ یاد کی ہوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اگر اس میں کسی قسم کی کمی ہے یا آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئی تو ایک دو دفعہ دوبارہ سنیں اور اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ آج ہم اس سے آگے صفحہ پر جو الحوار مکالمہ ہے وہ پڑھیں گے، اور جو صفحہ نمبر 107 پہ التدریب الاول ہے اس کو حل کرنا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 107 پہ جو تدریب الاول ہے یہ تعبیرات ہی کے متعلق ہے، اور صفحہ نمبر 106 پر الحوار یہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو بیٹا یہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور آپ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ بیٹا آپ کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا، یہ ہم نے کل سبق پڑھا تھا الدرس الثانی تعبیرات، تو یہاں ہم نے کچھ جملے پڑھے تھے۔ مجھے افسوس ہوا، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں آسفاً۔ آئیے، تعال، کوئی بات نہیں، لا باس، کوئی مسئلہ نہیں، ما مشکلہ، نو پرابلم۔ تقریباً آپ یہ الفاظ انگلش میں اور اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو طیب، ٹھیک ہے، اوکے، تو یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو آپ تھوڑا سا سنیں گے، پڑھیں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کو یہ الفاظ اور ان کے ترجمے آ جائیں گے۔ جی اگلا صفحہ دیکھیے۔ آج ہم پڑھیں گے الحوار صفحہ نمبر 106 پہ۔ یہ دو دوستوں کے درمیان ایک مکالمہ ہے، جب وہ ملاقات کرتے ہیں، آپس میں کچھ بات چیت کرتے ہیں، تو یہ ان کے درمیان مکالمہ ہے۔ تو اس کو آپ نے بھی بیٹا یعنی کسی دوست کے ساتھ یہ سارے باتیں یاد کر کے آپ نے ان کے ساتھ یہ بات چیت کرنی ہے۔ تو اس کی آپ اگر بات چیت کریں گے، یاد کریں گے، تو آپ کو بھی انشاءاللہ جس طرح عربی میں بات کرنا آ جائے گی۔ دیکھیے گا، سب سے پہلے ہے احمد کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظاہری بات ہے، ہم جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں۔ تو جو آپ کا بھائی ہے محمد، وہ آپ کو جواب دے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی آپ نے باقاعدہ ایک عملی مشق کرنی ہے گھر میں۔ آپ اپنی ہمشیرہ کو، اپنے بھائی کو، چھوٹے بھائی کو، بھلے اس کو اگر یہ کلمات یاد نہیں ہیں تو اس کو کہیں آپ دیکھ کے پڑھیں اور آپ اس کو زبانی بتائیں۔ مثال کے طور پہ آپ اگر احمد ہیں، یعنی احمد کی کلمات ادا کریں گے تو وہ محمد کے کلمات ادا کرتا ہے، تو اس کو کہیں محمد کے جو آواز تم دیتے رہو اور جو احمد والی باتیں ہیں وہ میں کروں گا۔ تو احمد جو کہے گا وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو محمد جواب دے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم حال پوچھتے ہیں، کیا حال ہے؟ تو احمد پوچھے گا کیف حالک۔ اب یہاں دیکھیے لفظ ہے کیف، اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کیا حال ہے آپ کا۔ اب یہاں دیکھیے کیف حالک، حال کا لفظ اردو میں بھی حال ہی آتا ہے اور عربی میں بھی حال ہی آتا ہے۔ آپ کا اور اردو میں آپ کا ہے، اور عربی میں اس کے ساتھ کاف جس کے اوپر زبر لگی ہے اسے کہتے ہیں آپ۔ اور کیفہ اردو میں کیا، اردو میں کیا اور عربی میں کیفہ۔ تو اس اردو میں بھی کاف شروع میں آ رہا ہے اور عربی میں بھی کاف شروع میں آ رہا ہے، تو یہ بھی آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا کیف حالک۔ تو محمد جواب دے گا انا بخیر، اور اگر اردو میں جواب دیتے ہیں تو میں خیریت سے ہوں۔ تو دیکھیے خیریت کا لفظ اردو میں بھی آ رہا ہے اور عربی میں بھی خیر کا لفظ آ رہا ہے، تو یہ مشکل نہیں ہے۔ انا میں، بخیر خیریت سے ہوں، الحمدللہ والحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ تو والحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو عمومی طور پہ یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، تو عربی میں اس کو کہیں گے انا بخیر والحمدللہ۔ تو پھر احمد سوال یہ کرتا ہے، تو یہاں پر احمد سوال کرتا ہے من ھذا، یہ کون ہے؟ یعنی محمد کے ساتھ ایک لڑکا اور ہے، تو احمد اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے یہ کون ہے۔ من کا معنی ہوتا ہے کون، اور ھذا کا معنی یہ، یعنی جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ھذا اس میں اشارہ ہے
اور قریب کے لیے آتا ہے، مفرد کے لیے آتا ہے، اور من کا لفظ کسی انسان کے متعلق سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ تو محمد جواب دے رہے ہیں ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ تو اس میں اشارہ قریب کی طرف، اور اس کے سامنے جو بھی چیز ذکر کی جائے گی ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ تو یا جو لگی ہے اس کا مطلب ہے میرا، اور اخ بھائی کو کہتے ہیں۔ ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ ہوا طالب ہنا، یہ یہاں پر طالب علم ہے، یعنی یہ یہاں پڑھتا ہے، علم حاصل کر رہا ہے۔ احمد کہتا ہے فرصۃ سعیدۃ ومن ھذا، تو اس کے ساتھ محمد کے ساتھ ایک لڑکا اور ہے، ایک طالب علم اور ہے، تو اس کے متعلق سوال کر رہا ہے۔ لیکن آپ غور کریں، میں نے فرصۃ سعیدۃ کا ترجمہ نہیں کیا، تو اس نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ نے کل سبق میں پڑھا تھا، اور مجھے امید ہے آپ نے یاد کیا ہوگا۔ تو بیٹا بتا دیں فرصۃ سعیدۃ کا کیا معنی ہے؟ آپ نے کل گزشتہ سبق میں کیا پڑھا تھا؟ جی ماشاءاللہ، بالکل درست بتایا کہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ فرصۃ سعیدۃ، واو کا معنی اور، من کا معنی کون، ھذا کا معنی یہ۔ اب دوسرے لڑکے کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو محمد جواب دے رہے ھذا صدیقی۔ آپ غور کریں، یہاں بھی یا آیا تھا، اور یہاں بھی اس کے آخر میں یا لگا ہوا ہے۔ تو جب اخن کے ساتھ یا لگ گیا تو میرا بھائی، صدیق کے ساتھ یا لگ گیا تو میرا دوست، صدیقی میرا دوست۔ اگر کتاب کے ساتھ یا لگا دیں تو کیا بنے گا؟ کتابی، میری کتاب، ربی، میرا رب، بیتی، میرا گھر۔ تو یہ یا کا مطلب ہوتا ہے میرا۔ ھذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے۔ تو جو پہلے جس کی طرف اشارہ کیا تھا وہ بھائی تھا، تو اس کا نام بھی ساتھ بتا رہے ھذا صدیقی اسامۃ، یہ میرا دوست اسامہ ہے۔ ھذا صدیقی اسامۃ، یہ میرا دوست اسامہ ہے۔ احمد سوال پوچھتے ہیں ومن این انت یا اسامہ۔ اب یہاں غور کریں، احمد براہ راست اسامہ سے اب بات کر رہا ہے، اس لیے اس نے ذکر کیا یا اسامہ، اے اسامہ۔ من کا معنی سے، این کا معنی کہاں، انت کا معنی تم۔ یہ ضمیر ہے مرفوع منفصل کی ضمیر ہے کہ تم کہاں سے ہو اے اسامہ۔ اسامہ جو کہ اس کا دوست ہے، تو اس سے پوچھ رہا ہے، دوست سے، محمد کے دوست سے پوچھ رہا ہے اسامہ تم کہاں سے ہو، تمہارا شہر کون سا ہے؟ تو اسامہ جواب دے رہا ہے کہ انا من لاہور، میں لاہور سے ہوں۔ تو احمد پوچھتا ہے ماذا تفعل ہنا فی کراچی، آپ یہاں کراچی کس لیے تشریف لائے ہیں، آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ تفعل کا معنی ہے کام کرنا، ماذا کیا، ہنا کا معنی یہاں، فی کا معنی میں، کراچی کا معنی کراچی۔ چونکہ چے کا لفظ عربی میں نہیں آتا، اس وجہ سے اس کو تے سے بدل دیتے ہیں، کراتشی۔ ماذا تفعل ہنا فی الکراتشی، آپ یہاں کراچی میں کیا کرتے ہیں؟ تو اسامہ جواب دے رہا ہے کہ انا ادرس معک فی اقرا روضۃ الاطفال، تو میں آپ کے ساتھ اقرا روضۃ الاطفال اسکول میں پڑھتا ہوں۔ یعنی وہ طالب علم یعنی اسامہ لاہور سے کراچی پڑھنے کے لیے گیا ہے۔ احمد کہتے ہیں مبروکن، مبروک کا لفظ بھی آپ نے پڑھا ہے، مبروکن انا کا لفظ یہاں بھی پڑھا، یہاں بھی پڑھا، یہ دیکھیں اوپر یہاں بھی ہے، انا بھی، خیر، انا کا معنی تھا میں۔ انا مسرور بمعرفتک، معرفت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تعارف جسے کہتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے تعارف کرنا، معرفت پہچاننا۔ مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی، مجھے آپ کو پہچان کر خوشی ہوئی۔ معرفت کا معنی ہوتا ہے پہچاننا، شناخت ہونا۔ افون کا معنی بھی آپ پڑھ چکے ہیں، افون، جی بتائیے کیا ہے افون؟ معاف کیجیے، ازعجتک، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، میں نے آپ کو پریشان کیا، یعنی آپ کام میں مصروف تھے، میرے آنے کی وجہ سے آپ ڈسٹرب ہوئے، آپ کا کام، آپ کے کام میں حرج ہوا۔ تو اسامہ آگے سے جواب دے لا باس، لا باس یا اخی، یہاں بھی دیکھیں آخر میں یا آ گئی۔ لا باس ہم نے کل پڑھا ہے، اس کی عربی، اس کی اردو پڑھی ہے۔ لا باس کیا معنی ہے؟ جی کوئی حرج نہیں ہے میرے بھائی، مع السلامہ، مع السلامہ، سلامتی کے ساتھ، یعنی اچھا اللہ حافظ جسے ہم کہہ دیتے ہیں آخر میں، مع السلامہ، سلامتی کے ساتھ۔ احمد جواب دیتا ہے الی اللقاء،
اچھا پھر ملیں گے۔ تو بیٹا یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، مجھے امید ہے آپ کو یہ سارا سمجھ آ گیا ہوگا، مشکل نہیں ہے، آپ تھوڑا سا محنت کریں گے تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اب آپ نے جو کام لکھنا ہے وہ دیکھیے گا اس صفحہ پر، التدریب الاول درج ذیل تعبیرات کا عربی میں ترجمہ کریں۔ تو یہ اردو دی گئی ہے، عربی دی گئی ہے، یہ وہی الفاظ ہیں جو آپ نے کل پڑھے ہیں، تو یہ آپ بیٹا لکھ لیجیے گا اور حوار کو زبانی یاد کرنا ہے۔ یہ جو کام نیچے دیا گیا حوار کو زبانی یاد کیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، تھوڑی سی محنت کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو ازبر ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔